کیونکہ یہ لوٹ مار نہیں تھا، بلکہ فتنے کے راستے کو بند کرنا تھا۔ کیوں؟ کفار مکہ نے اسی تجارتی قافلے کے اندر اپنا ہر بندے نے سرمایہ لگایا ہوا تھا، اور یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اس سے حاصل ہونے والا جو پرافٹ ہے اس کو ہم اسلام کے خلاف استعمال کریں گے، ایک اپنی پاور کو مضبوط بنا کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو کر اسلام کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ دین الہی ہے، جس کو قائم اللہ رکھے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ جو غلط سبب ہو اس پر گرفت کرتا ہے، کہ اس غلط سبب کو اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر بعد میں کئی فتنے جنم لے سکتے تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا کرو؟ اس سبب پر گرفت کرو۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے، میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں یہ میں اپنے موضوع کی تمہید بیان کر رہا ہوں۔ تو جس وقت ابو سفیان واپس آئے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے۔ حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو ان کی بڑی شانیں ہیں، ہم ان کے بارے میں زبان تان، کیونکہ جب حضور نے اپنی غلامی کے اندر قبول کر لیا، آج کے دور کے اندر کون سا ایسا بندہ ہے جو ان کی ذات کے بارے میں زبان تان دراز کرے؟ حضرت ہندہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں، کہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی غلامی کے اندر قبول کر لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام کی شان یہ ہے، اسلام ما قبل کے جتنے بھی حساب اس کو مٹا دیتا ہے، ایسی پاور ہے۔ حالت کفر کے اندر جو جو کام ہے اس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اب ان لوگوں کا ذکر کس سے کریں گے سوائے خیر کے؟ کسی اور چیز سے؟ خیر کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کریں گے۔ اور جو بندہ ان ہستیوں کو برے الفاظ سے یاد کرے وہ بندہ خود برا ہے، وہ بندہ۔ تو پھر جب قافلہ واپس لے کر آ رہے تھے اس وقت بھی حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے، اور ادھر اپنے ایک نمائندہ بھی بھیجا کہ بتاؤ کہ قافلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو ابو جہل ایک عظیم لشکر کے ساتھ تیار ہو کر بڑے تکبرانہ انداز کے ساتھ کہ آج اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، آج میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، یعنی وہ آپے سے باہر ہوا تھا، غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ نکلے کچھ راستہ طے کیا تو کئی لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، لہذا اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ ازلی بدبخت تھا، دل کے اندر اسلام کا بغض اس کا موجود تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں، آج جا کر بدر کے اندر ڈیرے لگیں گے، آج ہمارا مقابلہ ضرور ہوگا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کو موت بدر کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آج کا جو سپر پاور طاقت بنا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کی طاقت اس کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو یہ جنگ بدر نے بتایا، جنگ بدر کے پورے ماحول نے یہ بتایا، اے انسان اپنے آپ پر غرور نہ کر،
اپنی طاقت پر نازا نہ ہو، حقیقت کے اندر طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے کہ بدر کے اندر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی طاقتوں کا اظہار کرنا چاہا، اللہ نے ان لوگوں کے نام صفحہ ہستی سے مٹا دیے، صفحہ ہستی سے۔ اب ظاہری طور پر ساز و سامان کی کثرت بھی ہے، اور کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے راز بڑے عجیب ہیں، انسان کو سمجھ نہیں لگتے۔ تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کافروں کا لشکر 1000 کے قریب تھا، اور صحابہ کرام 313 افراد تھے، یعنی مسلمانوں کی بنسبت 2 گنا تعداد زیادہ تھی، اور ادھر کفار کے پاس ساز و سامان کی کثرت ہے، سواریاں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، کھانے پینے کا راشن بہت زیادہ ہے، اور ادھر حضور علیہ السلام کے صحابہ حالت بڑی کمزور ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، سواریاں پوری نہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار پورے نہیں، کھانے پینے کے راشن کا سلسلہ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، انسان جس وقت کوئی معاملہ کرتا ہے اس کے اندر ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اب ایک طرف تلوار ہو اور دوسری طرف تلوار نہ ہو، بندے کا ہاتھ ہو، انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ مقابلہ تو بنتا ہے، اگر ادھر تلوار ہے تو دوسری طرف بھی کیا ہونی چاہیے؟ تلوار ہونی چاہیے۔ لیکن غزوہ بدر نے قیامت تک کے مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے کہ اے میرے ماننے والوں، ساری چیز اسباب نہیں ہے، اسباب کے اوپر مسبب الاسباب کی ذات بھی موجود ہے، اس کی طرف بھی دیکھو۔ غزوہ بدر کے اندر اسباب والے رہ گئے، جنہوں نے مسبب الاسباب اللہ کو اپنایا وہ جیت گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ یہ غزوہ بدر جو ہے ہماری بڑی تربیت فرماتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف ظاہری اسباب کے اندر ہی نہ کھو جائے، ظاہری اسباب کو اختیار ضرور کرے۔ کیوں کہ وہ ظاہری اسباب ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے۔ مؤثر حقیقی کس کو سمجھے؟ اللہ رب العزت کو سمجھے۔ اب اس طرف 1000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ 313 اصحاب موجود ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ کے راز دیکھیں۔ مسلمانوں کی نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا جو لشکر تھا، کفار کا لشکر جو تھا، جو 1000 کی تعداد کے اندر تھا، کس کی؟ 1000 کی تعداد کے اندر تھا، مسلمانوں کی نگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس لشکر کو قلیل بنا کر پیش کیا۔ کیا؟ یعنی وہ قلیل بنا کر، اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ بھی محسوس ہوتی ہے، مسلمانوں کو کفار کی تعداد زیادہ بھی محسوس ہوتی تھی۔ یعنی یہ جنگ بدر کے کئی مراحل ہیں، کئی مرحلوں کے اندر تو مسلمانوں پر اس چیز کی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ کافر جو ہیں مقابلے میں ہیں ہی نہیں اتنے، اور کئی مراحل ایسے بھی آئے کہ جہاں پر مسلمانوں کو کافروں کی طرف نظر اٹھتی تو تعداد بہت زیادہ نظر آتی، ان کا ساز و سامان، ان کے پاس اسباب کی فراوانی، اس کی کثرت زیادہ دکھائی دیتی۔
تو یہ مراحل اس وجہ سے کیے گئے کہ دونوں مرحلوں کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرما رہا تھا، کہ جہاں پر تعداد زیادہ دکھائی دی جا رہی تھی، مسلمان دیکھیں اور اس موقع پر پھر اللہ کے ساتھ رجوع اختیار کریں کہ یا اللہ اگرچہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن آج کے اس موقع پر یا اللہ فتح و نصرت دینے والا تو ہے، یا اللہ تو ہی ہمیں فتح دینے والا ہے، اگرچہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں بھی ہے لیکن یا اللہ تو نے ہم پر کرم فرمانا ہے۔ ہما وقت جو ہے وہ پورے راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ رجوع کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اور ادھر کافروں کی حالت کیا ہے کہ کافروں کی نظر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کو بہت ہی کم کر کے پیش کیا گیا۔ کیا؟ کیوں؟ اللہ چاہتا تو زیادہ کر کے پیش کر سکتا تھا۔ مفسرین نے اس کی حکمت لکھی، کہتے اس وجہ سے یہ پیش کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جنگ کیے بغیر ہی بھاگ جائیں، کیونکہ آج اللہ کا فیصلہ تھا کہ حق اور باطل میں فرق ہونا ہے، اور فرق اسی صورت میں ہوگا جب سامنے کافر موجود ہوں گے۔ جب کافر بھاگ جائیں گے تو کس طرح پہچان ہوگی؟ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کو بہت زیادہ کم بنا کر پیش فرمایا تاکہ کافروں کے حوصلے بلند رہیں کہ یہ تو تعداد میں کم ہے، لہذا یہ ہمارے 1-2 گھنٹے کی مار ہے۔ یعنی کافروں کے گمان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، اسی وجہ سے وہ متکبر ہو گئے کہ آج تو ہم چھوڑنے والے، لیکن کیسی شان ہے اللہ رب العزت کی۔ اور یہ بھی غزوہ بدر انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے بعض دفعہ آزمائے جاتے ہیں، ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فوراً مدد نہیں آتی۔ کئی ہمارے دوست پزل ہو جاتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کتنے عرصے سے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، دکان کے اندر اللہ اللہ بھی کیا ہے، بچی کے لیے دعائیں بھی کروائی ہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر بھی دعائیں کروائی ہیں، لیکن نتیجہ ظاہر ہے۔ تو ایسے بندے کو غزوہ بدر سے سبق لینا چاہیے کہ غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام اپنے گھروں سے چلے، ہمہ وقت رجوع ہو رہا ہے، یا اللہ تو نے ہماری دستگیری فرمانی ہے، تو نے ہماری مدد فرمانی ہے، اور عین جس وقت مقام بدر کے اندر پہنچ گئے، اور کیسا قدرت کا وہ جلوہ ہے کہ جہاں کافروں نے جس مقام پر جا کر ڈیرا لگایا وہاں پر ساری سہولیات موجود ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں، جگہ بھی ہموار ہے، اور وہاں پر پانی کے جتنے بھی کنویں ہیں سارے کافروں کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کو جہاں پر جگہ ملی وہاں پر جگہ وہ ریتلا میدان ہے، مسلمان اگر چلے تو ریت کے اندر پاؤں چلے جاتا ہے، سواری کو چلائیں تو سواریوں کا پاؤں بھی ریت کے اندر چلے جاتا ہے، اور پانی کے کنویں بھی نہیں ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، پانی پینے کے مسائل ہیں۔ اب عین میدان جہاد کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، اسی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سب سے بڑا مقام جو ہے وہ بدری صحابہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ بدری صحابہ کا ہے، جو میدان بدر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے۔ سب سے زیادہ شان ان کی ہے، اور شان کیسے نہ ہو، یہ وفادار ہے، حضور کے کا ہر صحابی وفادار ہے، لیکن ان کی خصوصی شان ہے کہ میدان بدر کے اندر انہیں لمحہ بہ لمحہ آزمایا گیا۔ اب میدان بدر کے اندر یہ پہنچ چکے ہیں
جہاں پر کافروں کو بیٹھنے کا موقع ملا وہاں پر ساری سہولیات موجود ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، راستہ ہموار ہے، اور ادھر مسلمان بے چین ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی۔ بعض دفعہ اسلام اپنے ماننے والوں کو آزماتا بھی ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں حالتوں میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے جب اس کو نعمت ملتی تھی پھر کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، اور جو ہی حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں گلے شکووں پر آ جاتا ہے۔ ایسے سے لوگ ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر پریشانیوں کے لیے اللہ کو میں ہی ملا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ایسے لوگ کفریہ کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ ہمارا گھر ہی اللہ کو ملا ہے، ہمارے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ہمارے گھر سے مصائب و علام کا سلسلہ نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے سامنے ایسے زبردست حالات پیدا کیے جا رہے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے پیدا کیے جا رہے تھے۔ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے پیدا کیے جا رہے تھے۔ اب اللہ کی چاہت کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان کی چاہت اور ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے مجھے یہ ملے، اللہ فرماتا ہے نہیں یہ نہیں یہ۔ اب یہ قرآن پاک ہمیں بتلاتا ہے کہ بدر کے اندر جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جا رہے تھے، اللہ نے خود یہ بات قرآن کے اندر ارشاد فرمائی۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو اے محبوب جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دو گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے۔ ایک گروہ، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو لشکر ابو سفیان ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ لشکر ابو جہل، کیونکہ ابو سفیان کا لشکر قافلہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ مکہ چلا گیا تھا اور دوسرا وہ جنگ کے لیے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب سے وعدہ کیا ان دو میں سے ایک پر کنٹرول ملے گا، دو میں سے۔ اب وعدہ ہو چکا تھا، معین بھی نہیں کیا، معین اللہ کر سکتا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فلاں لشکر، لیکن یہ جو غیر تعین جو وعدہ تھا اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت اور راز تھی، تاکہ اللہ کے ساتھ رجوع نہ ٹوٹے، اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ٹوٹے۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ دو میں سے ایک پر آپ کو کنٹرول ملے گا۔ اب ادھر مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ میں بتا رہا تھا نا، بعض دفعہ انسان اپنے لیے سمجھتا ہے یہ چیز بہتر ہے، یار یہ مجھے ملنی چاہیے، یہ اگر مجھے مل گئی تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، جس میں کانٹے کا کھٹکا اور جس کے اندر قتل و غارت نہ ہو۔ وہ کیا تھا؟ لشکر ابو سفیان۔ اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر ابو سفیان پر ہمارا غلبہ ہو، لشکر ابو جہل سے ہمیں نجات مل جائے، اس طرف ہمیں جانا نہ پڑے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ میرے محبوب کے ماننے والوں، تم نے ابو جہل کا سامنا کرنا ہے، تم نے جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے
ابو جہل کا سامنا کرنا ہے، اور ماننے والوں کی دلی پروگرام کیا تھا؟ کس کا سامنا ہو؟ لشکر ابو سفیان کا ہو۔ اللہ چاہتا تھا نہیں نہیں، تم نے تو میدان لگانا ہے، تم نے کیا لگانا ہے؟ اب یہ بدر کا یہ والا مقام جو ہے انسان کے لیے تربیتی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی زندگی کے اندر کئی کام کرتا ہے جس کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ظاہری اسباب اس کو بڑا مائل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام میرے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے بعض دفعہ انسان اس چیز کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا، رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں بسا اوقات اشارہ ہوتی ہیں کہ تمہارے لیے یہ نہیں، اللہ نے اور کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آج کافروں کی جڑ کٹ جائے، اور واقعی میدان بدر کے اندر ایسی جڑ کٹی کہ آج تک یاد کر رہے ہیں۔ آج تک پوری دنیا کے اندر یہ کافر جو ہیں مسلمانوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ وہی بدر کی مار انہیں نہیں بولتے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی ان کی جڑ کاٹ کر رکھی، آج تک جو ہے انہیں وہ مار نہیں بولتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ وعدہ دے دیا تھا کہ محبوب فتح و نصرت آپ کا مقدر ہے، فتح نصرت۔ اب بدر کے اندر حالات ایسے سخت بنائے گئے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی آزمائش تھی، ماننے والوں کی آزمائش تھی کہ کون جو ہے اپنے قدموں پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے، کون؟ تو سبحان اللہ، جب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے ایسے ایسے جواب دیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسکرانا شروع ہو گیا۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو تنے تنہا چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جا کر دونوں لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں لڑنا۔ وہ قوم عمالقہ کے مقابلے میں ہم تو بونے سے محسوس ہوتے ہیں، اتنی بڑی وہ قوم ہے، اتنے قدآور ہیں۔ یعنی اگر آج موجودہ دور کے اندر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اتنی بلڈنگوں کا ایک بندہ ہوتا تھا، اتنا قدآور بندہ تھا، اور دوسری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح اسی بندے کے پاؤں کی جوتی ہے نا اس کے اندر آ جائے پورا بندہ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم نے نہیں لڑنا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا میرے صحابہ بتاؤ جنگ بدر کے اندر حالات یہ بن گئے، جنگ کے بن گئے، کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ آقا آپ ہمیں فرمائیں گے اپنی سواریوں کو برق الغماد تک لے جائیں، تو آقا ہم برق الغماد تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ برق الغماد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر خشکی ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے طری کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ آقا ہم زمین کی آخری حد تک جائیں گے، آپ حکم فرمائیں۔ اور ایک صحابی بولے یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں آرڈر فرمائیں گے ہم اپنی سواریوں کو سمندر کے اندر بھی ڈال دیں گے، آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے جذبات کو جس وقت دیکھا کہ وہ جذبات کس حالت کے اندر تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ جب بندے کے پاس اسباب ہوں اس وقت تو ہر بندہ آفر کر دیتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا، یار میرے لائق کو خدمت ہو، میرا مال چاہیے، میری جان چاہیے۔ لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کے پاس ساز و سامان موجود نہ ہو، اس وقت انسان جب حالات کے اندر گرا ہو، اس وقت جو ہے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون بندہ اس مشن کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اسلام کا یہ جو پہلا دستہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے لوگوں کے سامنے واضح فرمایا کہ میرے نبی کے غلاموں کی شان دیکھو کہ جس وقت بے سر و سمانی کے عالم میں تھے محبوب کا ساتھ نہ چھوڑا، محبوب کا ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، تو گئے اور کسی بھی صحابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، اور جس وقت میدان بدر کے اندر پہنچ گئے اور کیسا اتفاق ہوا، اسلام کا عظیم لیڈر، عظیم رہنما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں کسی نے آ کر اپنے قائد سے یہ بھی گلہ شکوہ نہ کیا کہ حضور آپ ہمیں میدان جہاد میں لے آئے ہیں، جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے وہ سارا علاقہ ریتلا ہے، نہ وہاں پر پینے کا پانی ہے، پانی نہیں پئیں گے، روزہ بھی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، خود پانی پینا ہے۔ آقا یہاں تو کنواں ہے ہی نہیں، خالی گڑھے موجود ہیں، اس طرف جو ہے کفار ان کے پاس جو جگہ ہے وہ ہموار ہے اور سارے کا سارا پانی ان کے پاس ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی گلہ شکوہ کیوں؟ جب اللہ کے نام پر نکل آئے اور انہیں پتا تھا ہمارے پاس جو ہستی موجود ہے، سبحان اللہ، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ کو شان ملی، کس کی سنگت ملی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سنگت ملی، کہ یہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہیں حضور کی موجودگی حاصل ہوئی کہ نبی علیہ السلام اس لشکر کے اندر موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کو سچے دل سے مانگتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا۔ اب مسلمان صحابہ وہاں پر موجود ہیں، سبحان اللہ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو آسمانوں کا بھی خدا ہے، بادلوں کا بھی خدا ہے، بارش کا بھی خدا ہے، ہواؤں کا بھی خدا ہے، رات کا وقت ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، گرمی بڑی شدت کی تھی، اور جو وہاں پر ہو کر آئے انہیں پتہ ہے کتنا وہ گرم علاقہ ہے، اور آج بھی وہاں پر صحابہ کرام کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جو بدر میں جاتا ہے ایسی فضا پرنم ہے، پرسوز ہے، آج بھی کوئی صاحب دل ہو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لائے تھے، حضرت عمر فاروق بھی تشریف لائے، حضرت مولا کائنات بھی تشریف لائے، اور سب سے بڑی ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اس میدان کے اندر جلوہ گر تھی۔ اب رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بارش کا سلسلہ اتنا ہوا کہ جو ریتلا علاقہ تھا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو گیا، ہموار جگہ بن گئی، اور مسلمان جس جگہ پر تھے وہ تھوڑا نیچے والا علاقہ تھا۔ اب پانی جس وقت ہو اوپر سے کس کی طرف آتا ہے؟ نیچے کی طرف آتا ہے، تو کیسا سلسلہ ہوا، بارش نے جو خالی گڑھے تھے ان کو پانی کے ساتھ بھر دیا، سارا کا سارا قدرتی انتظام اللہ نے فرما دیا۔ آج ہمیں پانی چاہے تو ہم ٹینکر منگواتے ہیں، اللہ نے ایسا آسمان سے بندوبست فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کہاں سے بندوبست ہو رہا ہے؟ آسمان کے پانی سے ہو رہا ہے، سارے کے سارے گڑھے جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، اور دوسری طرف نظارہ کیا ہے؟ دوسری طرف کفار باہر نکلتے ہیں تو وہ ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہے، کوئی باہر قدم رکھتا ہے وہ پھسلن کی وجہ سے وہ دور جا کر گرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اتنا کیچڑ بن جاتا ہے، اتنا کیچڑ بن جاتا ہے، بڑی پریشان ہے کہ یار اب کریں کیا، نکلنا ہمارے لیے پریشانی ہو گئی۔ اور دوسری طرف رات وہ ٹھنڈی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نیند کو غالب کر دیا۔ کس کو غالب کر دیا؟
نیند کو غالب کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، بندے نے لڑنا ہو، لشکر ہزار کا سامنے ہو، اتنا بڑا سلسلہ آگے ہو، نیند آتی ہے؟ بولے تو صحیح، نہیں نہ آتی، کیونکہ جو ظاہری معاملات کے پیش نظر نیند ہے، جب اسباب موجود نہ ہو۔ لیکن قربان جائے اللہ کی حکمت کے، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے رات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسی نیند کا غلبہ فرمایا، بڑے مزے لے کر اپنے خیموں کے اندر سو رہے ہیں، اپنی نیند پوری کر رہے ہیں کہ صبح انشاءاللہ تر و تازہ انرجی کے ساتھ کافروں کے سامنے آنا ہے۔ اور دوسری طرف کافروں کے خیموں کے اندر نظارہ کیا ہے؟ ساری رات پریشانی کے عالم کے اندر رات گزار رہے ہیں جا کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی قوت کا جلوہ ہے۔ وہ قرآن کے اندر نہ فرماتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی باطنی تجلی ہے کہ صحابہ کرام کو تر و تازہ کیا جا رہا ہے اور کفار کی قوت کو توڑا جا رہا ہے۔ قوت کیسے توڑی جا رہی ہے؟ ان کی نیند چھین لی۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی بندہ طاقتور ہو، اور اگر وہ چند دن نہ سوئے، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی بندے کو 3 دن مسلسل جگائیں، ویسی باتیں کرے گا کہ بندہ عام یہی سمجھے گا لگتا ہے اس کو جنات کا مسئلہ ہے، اس پر جو ہے نا لگتا ہے جنات کا مسئلہ ہے کہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہی بندہ آپ کو کہے گا وہ دیکھو سامنے دیوار کے اوپر کیا بنا ہوا ہے، کیا ہے وہ نظارہ ہے کہ 3 دن کا یہ جاگا ہوا ہے، 3 دن کا۔ تو جو عام عامل ہو وہ تو کہے گا اس پر تو 1,00,000 جنات کا بسیرا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا علاج کرنا پڑے گا، ایک بکرا نہیں بلکہ بکروں کا پورا ٹرک دینا پڑے گا، پھر جا کر اس کے جنات کیا ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی دفعہ ایسے بندوں نے رابطہ کیا مجھے، کئی استخارہ کریں کر صاحب، تو میں نے استخارہ کیا، میں نے کہا یہ کتنے دنوں سے یہ جاگ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کو 2 یا 2.5 دن ہو گئے۔ میں کہا رام سکون سے اس کو سلا دو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض دفعہ عاملوں کو خود پتہ نہیں ہوتا اس کو مسئلہ کیا ہے، وہ 3 دن سے بیدار ہے، تو اس کو تو پتہ چلنا ہے کہ دیوار کے سامنے تو دیوار کے اوپر بہت بڑی بلا بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دماغی اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھیں کہ کافروں کی باطنی قوت کو توڑا جا رہا ہے، باطنی و ظاہری قوت کو توڑا جا رہا ہے، اور ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قوت کو جمع کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ جمع کیا جا رہا ہے، اور نیند کا غلبہ کیا گیا، مسلمان آرام کر رہے ہیں، تر و تازہ ہو جائیں، اور صبح میدان لگ رہا ہے۔ جب صبح میدان لگا، کتنے تعداد ہے؟ 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، بڑے تکبر کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی صورت میں مدد کے لشکر بھیج دیے۔ کتنے؟ فرشتوں کی صورت میں پہلے 3000 آئے، پھر 2000 کی فوج اور آ گئی، کتنے ہو گئے؟ اور بتاؤ تاریخ کے اندر ایسی مدد بھی کسی کو ملی ہے جو میرے محبوب کے غلاموں کو حاصل ہوئی ہے؟ 5000 فرشتے میدان بدر کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، ہم تلوار لے کر کسی کافر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تلوار چلائے بھی نہیں، اس کی گردن جو ہے کٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حکمت ہے؟ قربان جائیں اس نگاہ نبوت کے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے، تمہارے اعزاز اور اکرام کے لیے 5000 فرشتے نازل فرما دیے ہیں جو تمہاری مدد کر رہے ہیں، بس تم اشارہ کرتے ہو، اس کی گردن جو ہے اللہ کے فرشتے اتار دیتے ہیں۔ وہ جو اسلام کا ازلی دشمن تھا، ابو جہل متکبر تھا،
جو یہ کہتا تھا آج تو میں نے اسلام کو مٹا کر رکھنا ہے، جس وقت وہ میدان بدر کے اندر آیا، قربان جائیں معاذ اور معوذ کے وہ بچے جن کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا اے چچا جان آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ پوچھا بیٹا کیا پوچھنا ہے؟ بتائیں ابو جہل کہاں ہے؟ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں آپ ہمیں بتائیں کہاں ہے، کیونکہ ہماری اماں ہمیں بتاتی تھی کہ وہ ہمارے رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو ہمارا دل جو ہے بڑا اندر سے روتا ہے کہ یہ ہمارے آقا کے خلاف بک بک کیوں کرتا ہے، یہ جوان تو جوان رہے، بوڑھے تو بوڑھے رہے، اسلام کی ایسی پاور ہے جو بچوں کو بھی جذبہ دے دیتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بیٹا وہ ابو جہل کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ بس میں نے اشارہ کیا، پتہ نہیں وہ کون سی ملکوتی طاقت تھی، میں نے اپنے نیچے دیکھا بچے موجود نہیں ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور جا کر اس کے سر کو قلم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کے تکبر کو خاک کے اندر ملا دیا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ تربیت کی باتیں رکھتا ہے، انسان کو غزوہ بدر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسلام کے اندر کتنے غزوات ہوئے ہیں؟ 27 معاشرے اس طرف سے آواز آئی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمیں غزوات اس طرح پڑھائے جاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ آج افسوس ہے ہمارے سکولوں کے نصاب سے ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ انفال پڑھائی جاتی تھی تاکہ مسلمانوں کے اندر بچوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، لیکن یہود و نصارہ نے ایسا پراپوگنڈا کیا کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد یہودی ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں۔ سب سے بڑا دہشت گرد یہ یہودی ہے، اور غزوہ بدر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا تھا، غزوہ احد کے پیچھے بھی یہودی تھا، غزوہ خندق کے پیچھے بھی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر روزانہ نمازی کیا پڑھتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ آگے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا، وہ کون ہیں؟ نصرانی، عیسائی۔ اب نماز کے اندر روزانہ ہم یہود و نصارہ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ ہر نماز کی رکعت کے اندر بندہ جو ہے یہودیوں سے اور نصارہ سے بائیکاٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آج بھی اگر روئے زمین پر مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے۔ لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، وقت انشاءاللہ بتائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا اے میرے محبوب ایک وقت آئے گا آپ کا دین جو ہے پورے دینوں پر غالب ہو جائے گا، پورے دینوں پر غالب ہو جائے گا، اگرچہ یہ ناپسند بھی کریں کہ اسلام کو نہیں آنا چاہیے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ کشمیر پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، انشاءاللہ فلسطین پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، انشاءاللہ ہم ایک ایک سے کر کے اپنا قبضہ چھڑائیں گے۔ یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ قبضہ گروپ ہیں۔ یہ کون ہے؟ مالک کون ہے اصل میں؟ بولے تو صحیح، مالک ہم ہیں۔ مالک کون ہے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مدراس کے یہودیوں یہ بات کان کھول کر سن لو، اس روئے زمین کے چپے چپے کا مالک جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا نبی ہے۔ جب اللہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ماننے والے بھی مالک ہوئے، تو امریکہ بھی ہمارا ہے، برطانیہ بھی کس کا ہے؟ لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے ہم اپنا قبضہ چھڑائیں گے، اپنا
پھر روئے زمین کے چپے چپے پر اسلام پھیل جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر میرے آقا کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے، پھر روئے زمین پر اسلام کا چرچا ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں پھر یہودی چھپے گا، درختوں کے پیچھے چھپے گا اور اپنے آپ کو چھپائے گا۔ اس وقت درخت بھی ہمارے حمایتی ہو جائیں گے، پتھر بھی ہمارے حمایتی ہو جائیں گے، اور پتھر اور درخت کہیں گے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے نبی علیہ السلام کے غلام، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ہم چن چن کر انہیں پھینٹی لگائیں گے۔ آج یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام کا وقت آنے والا ہے، اللہ اسلام کو فتح نصرت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسلام انشاءاللہ ضرور غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی آپ بیٹھے انشاءاللہ۔ ابھی پروفیسر صاحب آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، آپ نے ان کی گفتگو کو سننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔